کربلا ہو گئی تیار، حسین آ جاؤ۔ میں ثنا آغا خان، پروگرام ہے انووک۔ ہم اس وقت موجود ہیں امام بارگاہ شہزادہ علی اکبر، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہادی کوثر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ عزاداری یہاں پر مسلسل کئی عرصے سے چل رہی ہے، کیا کانسیپٹ ہے اس کا؟ عزاداری کا کنسیپٹ یہ ہے کہ مولا حسین نے جو قربانیاں دی ہیں اور یہ دین اسلام کے لیے، اس قربانی کو ہم نے اجاگر رکھا ہوا ہے اس یزیدی دور میں، جہاں پر مسلمان تو سب مل کے کرتے ہیں، مگر اس اسلام کو پردہ ڈالنے کے لیے، اس قربانی کو پردہ ڈالنے کے لیے مخالف قوتیں لگی رہی ہیں۔ اگر یہ عزاداری نہ ہو تو آج ہمیں یہ دین، یہ اسلام نہ ملتا۔ اس واسطے یہ عزاداری کا یہ کنسیپٹ ہے، تاکہ بچہ، یہ درسگاہ ہے، حقیقت میں یہ بچوں کے لیے درسگاہ ہے، بڑوں کے لیے بھی درسگاہ ہے۔ یہاں دین اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے اور سب یہاں سنی شیعہ اکٹھے ہو کے ہم یہاں یہ مجالس کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ سارے بھائی ہیں، مگر جو دوسری طاغوتی قوتیں ہیں وہ اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ اس میں صرف یہی ایک ہے ہمارے پاس بچا ہوا کہ ہم یہاں پر اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ سر، اس دین کی تبلیغ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اب اس کی جو یہاں پر آ رہے ہیں، ان کا گروم، وہ براٹ اپ ان کا یہاں پر ہو رہا ہے، پل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس قدر کامیاب ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم بہت کامیاب ہیں، کہ جب ہمارے یہاں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو مائیں اپنے بچوں کو انگلی میں پکڑ کر پیدل سواری پر، رکشے پر، اپنی گاڑی پر وہ ہر روز مجالس میں جاتی ہیں، اور وہاں سے وہ بچہ گروتھ پاتا ہے اور وہ سیکھتا ہے اور وہ اس دین اسلام کو سمجھتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بچے عام بچوں سے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے اور وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اسلام کیا ہے، اور یہ اسی واسطے قربانی کیوں دی گئی، اور یہ سب۔ ورنہ تو وہ جو جنہوں نے شہید کیا مولا کو، وہ دوسری طرف بھی اذانیں دیتے تھے، وہ بھی کلمہ گو تھے، اور وہ کہتے تھے جلدی شہید کرو اور ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ اسلام کا جو اصل اسلام کی تبلیغ ہے، وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام رسول کے نواسوں کو جنہوں نے شہید کیا، تو جو رسول نے اسلام دیا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، جو اللہ نے اسلام دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، وہ ہمارے رسول کے پیارے نواسے مولا حسین نے بچایا ہے، اس کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مومن کی میراث جو ہے اس پہ ہم مسلمان کام کر رہے ہیں، ہم تمام مومنات کے لیے کوئی ایسا پیغام دیں جس میں شیعہ سنی کمیونٹی سب برابر ہیں، اور ہم یہ بتائیں کہ ہم یکجہتی ہیں، ہم صرف اور صرف ایک پیغمبر کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اچھا ہے سوال جو آپ کا ہے۔ اس میں یہ سب سے بڑی اہم بات یہی ہے کہ آپ اپنا علم حاصل کریں، دین قرآن پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں، نہ سمجھ آئے باقی چیزیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا، ہمیں اسلام میں کیا چیزیں، اسلام میں ہر چیز کا حل ہے، اور یہ تبلیغ جو ہے یہ اسی قرآن کی ہے، قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اور سیرت آل محمد بیان کی جاتی ہے۔ وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بچپن میں ان کے حالات کیا تھے، جوانی میں یہ لوگ کیسے تھے، کیسے کیوں قربانیاں دی گئیں۔ یہ اگر آپ تعلیم کی طرف توجہ دیں گے، اگر آپ دین حاصل کریں گے، اگر قرآن پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، تو یہ اس سے بڑی اور کوئی رہنمائی ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو لہٰذا یہ آپس میں مل بیٹھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر یہ انشاءاللہ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ وہ ہر بچہ خود سمجھے گا، جب اپنی بلوغت کو پہنچے گا اس کے پاس اتنا علم ہوگا کہ وہ جھگڑنے کی طرف نہیں جائے گا، وہ تبلیغ کی طرف جائے گا۔ اچھا سر، یہ اس کانسیپٹ کا بتائیں کہ آپ یہاں پر کافی عرصے سے عزاداری کروا رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ ابتدا آپ نے کب سے یہاں پر ابتدا کی؟ اس کی ابتدا تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں آنے سے پہلے ہماری والدہ تھی، وہ بہت عزادار تھی، وہ اپنے گھر میں مجالس کیا کرایا کرتی تھی۔ پھر جب میں والدہ سے علیحدہ ہوا تو
میری مسز عزاداری کیا کرایا کرتی تھی. ہم نے یہ امام بارگاہ صرف اس عزاداری کی کنٹینیوشن کے لیے پھر یہاں اسپیشلی بنایا, اس کے نیچے بیسمنٹ بنائی, اور تاکہ یہاں باپردہ خواتین آئیں اور باپردہ اٹینڈ کریں. جو پہلا گھر تھا اس میں خواتین کی تعداد اتنی تھی کہ ان کو باہر سڑکوں میں بیٹھنا پڑتا تھا, اسی وجہ سے اس کی. اور یہاں جب سے ہم شفٹ ہوئے ہیں پہلے دن سے یہ عزاداری یہاں چل رہی ہے, اور یہ تقریباً 18 سے 20 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے, اور 18 سے 20 سال سے عزاداری وابڈا ٹاؤن میں ہے. اور اس کے ارد گرد کے تمام جو علاقے ہیں رائیونٹ تک, اور یہاں ولنشیا اور بہت ساری NFC جتنی اسکیمیں ہیں وہاں سے, پنجاب سوسائٹی, وہاں سے تمام سے یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں شامل ہوتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تبلیغ کی جائے اور اچھا پڑھا لکھا مطلب ہے کہ درس دیا جائے. تو ہم مولوی کی سلیکشن بڑی احتیاط سے کرتے ہیں جو بھائی چارے کا اور دین کا درس دیتے ہیں. جب سے ہم آئے ہیں جب سے عزاداری یہاں ہو رہی ہے. شکریہ بہت بہت. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ارجد حسین جعفری صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ عزاداری کا سلسلہ انہوں نے کب سے شروع کیا اور کیا اس کے پیچھے نظریہ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بیٹا یہ جو عزاداری کا سلسلہ تو آپ کو یاد ہے کہ جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, لیکن اس مقام پہ جو ہے نا سلسلہ اپروکسیمیٹلی یہ کوئی 20 سال سے جاری و ساری ہے. تو یہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے, جو ان کی شہادت ہوئی ہے, تو اسی کا اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے تاکہ صحیح معنوں میں اسلام کی جو ہے نا وہ ہم پاسداری کر سکیں اور ان کے جو نظریات ہیں ان کو صحیح معنوں میں اپنا سکیں. تو اسی کے لیے سلسلے میں یہ ساری عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رہتی ہے. سر کہتے ہیں کہ ہم پورا سال کماتے ہیں اور مہینے کے آخر میں جب محرم آتا ہے تو ہم یہ سب نیازوں پہ نظروں پہ لٹا دیتے ہیں. تو آپ کا اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ نہیں, یہ تو پرٹیکولر جب یہ آتا ہے کہ 10 محرم, یہ محرم کا جو عاشورہ محرم جس کو کہتے ہیں, تو اس میں تو پرٹیکولر زیادہ ہو جاتی ہے نا چیز. ادروائز یہ سارا سال ہی ہونی چاہیے. یہ ایک عبادت ہے. تو ہم جو بھی غریب ہیں یا جو بھی مسکین ہیں, جو بھی اس کے مستحق ہیں, ان کی سارے سال ہمیں مدد کرتی رہنا چاہیے. اور اسی کو دیکھ کے اس نظریے کو, اور یا یہیں پہ جو ہم دیکھتے ہیں عاشورہ کے دوران جو جذبات ہوتے ہیں, جیسے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, تو یہ جذبہ سارا سال ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو آپ کا امام بارگاہ ہے یہ ان محرموں کے بعد کیا بند کر دیا جاتا ہے یا یہاں پر کچھ اور ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں؟ نہیں, یہاں پہ سارا سال سلسلہ جاری رہتا ہے. جو بھی مخصوص قسم کی ہماری مجالس ہوتی ہیں وہ بھی یہاں سارا سال جاری و ساری رہتی ہیں. اچھا, یہ جو سلسلہ ہے جس طرح پہلے کیا جاتا تھا کہ اس سلسلے کو چلانے کے لیے کوئی دکانیں رینٹ پہ کر دی جاتی تھی, ایک عزاداری کا ایک پرانا کانسیپٹ ہے کہ کچھ دکانیں رینٹ آؤٹ کر دی جاتی تھی یا کچھ اس طرح, تو اس کا سلسلہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. شاہ صاحب کی زیدی صاحب جو ہیں جس کے جو بانی ہیں, تو یہ خود اپنے ذات سے اپنی پاکٹ سے یہ سارے کا سارا اس پہ جو خرچہ آتا ہے وہ خود کرتے ہیں. یہ مولا کا 5 دن پاک کا صدقہ ہے. تو یہ کوئی دکانوں والا معاملہ یا کسی سے چندہ لینے والا یا وہ بالکل نہیں ہے. یہ ان کی ذات, اپنی ذات پہ اپنے اخراجات جو ان کے بھی ہے اپنے وسائل سے یہ اخراجات کرتے ہیں. اجے کہتے ہیں کہ جب مجالس پہ لگایا جاتا تو اللہ تعالیٰ مزید کرم کرتا ہے. کیا آپ نے ایسا کرم محسوس کیا؟ ہم تو مولائی آدمی ہیں, ہم تو ہر وقت ہی کرم محسوس کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی اور سب 5 دن پاک کا صدقہ ہے. ہم آج کل جو کچھ بھی ہیں یہ انہی کے صدقے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ عزاداری کا سلسلہ کب سے شروع ہے اور یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں, کیا خدمات انجام دیتے ہیں؟ عزاداری کا سلسلہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو 1 صدی سے شروع ہے, اور ہمارے جو آبا و اجداد تھے قزلباش فیملی ساری, یہ پنجاب میں ہم نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ قزلباشوں کی خدمات آل نبی اولاد علی کے مجالس کے لیے ماشاءاللہ اور زیارتوں کے لیے کافی حد تک رہی ہے, اور ہماری بھی وہی نسل ہے. اور یہاں ہادی کوثر صاحب نے ایک تقریباً 40 سال سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, تو اس یہ ہماری پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ. اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گیا ہے کہ ماشاءاللہ اب بے شمار دنیا یہاں پہ مجالس میں شامل ہوتی ہے. اور 9 محرم کو جو جلجنا عالم کی زیارت نکلتی ہے اسپیشلی, اس میں ماشاءاللہ بہت گیدرنگ ہوتی ہے, ماتم ہوتا ہے, جلجنا کی زیارت ہوتی ہے اور نوح خوانی ہوتی ہے.
اچھا، یہ میں باہر دیکھ رہی تھی بچوں نے سبیلے لگائے ہوئی، یہ سبیلوں کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ تو 1400 سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو ہمیں جو علم ہے وہ یہی ہے کہ آل نبی اولاد علی کا پانی بند کرنے کے بعد کوئی چیز ایسی رہتی نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ یہ سبیلیں لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے۔ یہ اصل میں وہی یاد ہے کربلا کی کہ آل نبی پہ پانی بند کر دیا 7 محرم سے، تو اس کے بعد بچے بھی پیاسے اور جو لوگ جنگ لڑنے جاتے تھے وہ بھی پیاس کی شدت سے جاتے تھے، تو اس وجہ سے پورے محرم میں جو ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سبیلیں لگا کے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ اور پانی لوگوں کو پلا کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی یاد ہے جو کربلا میں لوگوں کے ساتھ یزید نے یا ان کے جو جتنی فوج تھی انہوں نے کیا۔ اچھا، نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ اس عزاداری کو کس طرح سے لیں؟ جتنے نوجوان لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں پہلے سے زیادہ لوگ نالج رکھتے ہیں، اب میڈیا دور ہے، پہلے یہ تھا کہ اہل تشیع کو کناتوں میں کم بند کر دیا جاتا تھا اور وہی لوگ سنتے تھے جن کو پہلے سے پتہ تھا۔ اب یہ ہے کہ میڈیا کا دور ہے، جتنی نوجوان نسل ہے سب کو ہر چیز کا علم پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر گھر میں علی علی ہوگا، ہر جگہ حسین حسین ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علامہ سلامت علی صاحب، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ عزاداری کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا سر، اور یہ آج تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ سلسلہ مسلسل میرے خیال سے مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہا، اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام انی اخرج لم اشرا ولا بطرا ولا مفسدا۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے، تو عزاداری کا پہلا کیونکہ جو عزاداری کرنے والا ہوتا ہے اسے عزادار کہا جاتا ہے، پہلا عزادار جو تھا وہ میرے مولا سید الساجدین زین العابدین میرے مولا حسین کے فرزند ہیں۔ انہوں نے منا کے مقام پہ جیسے ہی کربلا سے یہ واپس یہ قافلہ پلٹا اور یہ اپنے تمام شہداء جو کربلا میں شہید ہو چکے، اس کے بعد جتنی مصائب ان پر عالم آئے شام میں کوفہ میں، پھر رہا ہو کے جب واپس پلٹے تو میرے مولا سجاد نے منا میں یہ پروگرام رکھا اور جب بھی حاجیان آتے تھے انہیں مصاحب ابا عبداللہ حسین سنایا کرتے تھے۔ عزادار پہلا یہ، اور اگر آپ دیکھیں عورتوں کے عنوان سے تو پہلی عزادار جو ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے، جنہوں نے شام میں مجلس کا انعقاد کیا، تو یہ وہاں سے سلسلہ سنت زینبیہ سنت سجادیہ چلتا ہوا ہمارے تک پہنچائے اور انشاءاللہ کبھی نہیں رکے گا۔ کسی قول کے مطابق کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ سر، ان سب قربانیوں کے پیچھے کیا ریزن تھی، کیا وجہ تھی کہ امام حسین نے اپنا حج ترک کیا اور اپنے آپ کو ادھر لگ کے کربلا میں منتقل کیا؟ کیا کانسیپٹ ہے؟ اصل کیونکہ سر ممبر رسول خدا کے ممبر پر ایسا فاسق اور فاجر آ کے بیٹھا جس نے سر عام شریعت محمدیہ کی دھچیاں اڑانی شروع کی۔ اب یہ شرابی بھی تھا اور فاسق بھی تھا، ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی جبرائیل آیا تھا، یہ سارا بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ اب اگر کیونکہ رسول خدا شریعت پہنچانے والے، دین پہنچانے والے، باقی آئمہ جو ہیں یہ ان کے محافظ دین ہیں، اگر میرے مولا وہیں پر بیٹھ جاتے جیسے کہ تقاضا کیا گیا تھا نا کہ آپ بیعت کریں، اگر میرے مولا کہتے کہ آپ اپنا کام
چلاتے رہے, میں بیعت نہیں کرتا, آپ مجھے چھوڑ دے, میں کسی کونے میں گوشہ نشین ہو جاتا ہوں, تو ہو سکتا ہے وہ مان لیتے, کہا ہمارے کام کو چلنے دے. لیکن کیونکہ یہ محافظ دین تھا, اسے پتا تھا اگر آج میں نہیں نکلا, کل کچھ عرصے کے بعد یہ جتنی انہوں نے حلال محمد کو حرام کیا ہوا ہے اور حرام محمد کو حلال کیا ہوا ہے, جس کے لیے دین کہہ رہا ہے حلال محمد قیامت تک حلال رہے گا اور حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا. اب میرے مولا اگر یہ قدم نہ اٹھاتے, یہ بصیرت والا قدم, یہ سیاسی بڑا عظیم قدم تھا میرے مولا کا, اگر نہ اٹھاتے تو آج ہمارے جوان ان تمام غلطیوں میں مبتلا ہوتے. اور حتیٰ کہ ایک ہندو کا جملہ ہے, اس نے کہا کہ میں یہ جو سبیلے یہ مجلس وغیرہ کرتا ہوں, اس سے عنوان سے نہیں کرتا کوئی میں محمد مصطفیٰ کو جو ہے اس پہ ایمان ہے یا یہ وہ, ایسی بات نہیں ہے. وہ مقدس شخصیتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن فقط و فقط میں گھر میں جا کر جب مجھے یہ پتا چلتا ہے یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری بیٹی ہے, اس امتیاز کا نام حسین ہے. یہ قربانی اسی وجہ سے قائم کی گئی. سر وہ کیا واقعہ ہے کہ جب امام حسین نے چراغ بجھا دیے اور انتظار میں تھے کہ سب لوگ چلے جائیں, تو یہ کیا واقعہ ہے, یہ آپ سنائیں گے ہمیں؟ یہ آج عاشور کی شب کو میرے مولا نے حضرت ابوالفضل عباس کو کہا کہ آپ بیٹھے, اور تمام جتنے بھی کربلا کے جوانین موجود ہیں, بنی ہاشم کے جوان موجود تھے, یہاں جو ہے جو بھی انصار موجود تھے, میرے مولا کے صحابی دوست مہمان ساروں کو بٹھایا گیا. پھر میرے مولا نے تمام کو بتایا, دیکھو میں حسین آپ تمام سے بیعت اٹھا رہا ہوں اور میں حسین آپ سے راضی ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ ناراض ہوں, نہیں راضی ہوں. کربلا چھوڑ کے چلے جائیں, کیونکہ کل ایسا سمجھ لیں کہ کوئی بھی یہاں زندہ بچنے والا نہیں. یہاں کل تمام کو شہادت, جو یہاں موجود ہوگا میرے ساتھ رہے گا اسے شہادت نصیب ہوگی. اس لیے بہتر ہے جو جانا چاہتا ہے, میں حسین آپ کو کہتا ہوں چلے جاؤ, لیکن ایک شرط ہے, جب میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کروں عصر عاشور, تو آپ اتنا دور چلے جانا کہ میری آواز آپ تک نہ پہنچے. تو کہا عباس یہ چراغوں کو بجھاؤ. میرے مولا عباس نے چراغوں کو بجھایا. اس کے بعد کہا اب چراغ جو ہے روشن کرو. دیکھا سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ضعیف صاحب, یہ 48 جو ہے اس کی عمر ہے. وہ کہہ رہا ہے مولا آپ کے اوپر, آپ تو کہہ رہے ہیں جانے کی بات کریں, ہماری ماؤں نے آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہمیں مار دیا جائے, پھر اس کے بعد پھر ہماری لاش کو جلایا جائے, پھر ہماری خاک کو فضا میں اڑایا جائے, اس کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا جائے, اس عمل کو 70 مرتبہ بھی کیا جائے, ہر مرتبہ ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. سر اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی کہ خود تو چلو آپ جنگ کرنے جا رہے تھے, مگر ساتھ بیبیوں کو لے کے جانا اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے جانا, اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اولاً تو یہاں پر تھوڑا سا یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جنگ کرنے جا رہے ہیں, جنگ کی بات ہی نہیں ہے. اولاً جو یہ ذہن میں کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ جنگ کرنے جا رہے ہیں, جنگ کی بات ہی نہیں ہے. اصل میں اس کو سکھانا تھا, دنیا کو بتانا تھا کہ ایک فاسق اور فاجر ہے جو تختے اور جو بیٹھا ہوا ہے ظاہراً منبر رسول کا خلیفۃ الرسول اللہ ہونے کا دعوے دار ہے. اگر یہ اہتمام امام نہ کرتے تو امام کے یہ بڑی چیز ہے جو ایسے سمجھ لے کربلا کو اگر زندہ حسین نے رکھا ہے نا, تو پھر اس حسین کو زندہ رکھنے والا وہ سیدہ زینب سلام اللہ. اگر ایسی ہستیاں نہ ہوتی, یہ مظلومیت ظاہر نہ ہوتی, تو اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آنا ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا فاسق اور فاجر ہے اور آل رسول کو کہاں تک یہ لے جانے والا تھا. اب دنیا نے دیکھا نا, جب بیویاں آئیں, بچے آئے, اور دنیا نے دیکھا یہ تو اتنا گیا گزرا ہے کہ آل رسول کی رداؤں تک ہاتھ ڈال دیے. یعنی یہ ایک مظلومیت کی انتہا ہے. عرب میں معیوب ہے کہ کسی کے غیرت پہ ڈائریکٹ ہاتھ ڈالا جائے. سر یہ کانسیپٹ کہا جاتا ہے کہ وہ تو امام تھے, وہ تو سب کچھ کر سکتے تھے, کون سی چیز تھی وہ جو ان کے اختیار میں نہیں تھی؟ تو پھر کیوں معجزہ نہیں ہوا, کیوں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جہاں پر آ کر مطلب بٹ پلٹ جاتا, سب کچھ وقت پلٹ جاتا؟ نہیں, یہ معاملہ اگر معجزے پہ ہوتا نا پھر کمال نہ رہتا.
معجزہ یہاں پہ معجزہ تو پھر مولا بیٹھے بیٹھے وہیں مدینے میں دعا مانگ دیتے کہ شام کا تخت الٹا ہو جائے، وہ تو سارے شام ہی الٹی ہو جاتی، مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن پھر تو حق اور باطل کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا نا، پھر تو ہو سکتا ہے الٹا یہ قضیہ اس طرف پلٹ کے آ جاتا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کے طور پر، مولا اپنے اختیارات کو آزمانا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. ایک انسان بما ہوا انسان، جو اس کی قدرت و طاقت و توانائی ہوتی ہے اسی بنا پر چلے ہیں. 3 دن کے پیاسے رہے، چاہتے تو ٹھوکر مار دیتے. اسماعیل کے بھی امام ہیں، اسماعیل نے ٹھوکر ماری تھی تو آب زمزم جاری ہو گیا تھا. یہ اگر ٹھوکر مار لیتے تو کیا مسئلہ تھا، پانی نکل آتا، مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ تھا حق اور باطل کے درمیان جو امتیاز قائم ہونا تھا وہ رہ جاتا. سر یہ امتیاز تو قائم ہو گیا، مگر نسل یزید آج بھی پشت پناہی کر رہی ہے، ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے. تو آپ کے درس کے مطابق یا ہمارے اہل تشیع کے درس کے مطابق ہم کس طرح کا ایک نظریہ دینا چاہتے ہیں جس سے تمام مسلمان ایک ہو جائیں؟ ہم دیکھیں، اولاً تو ہمارا مرکز اور محور قرآن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اور ہم شیعان حیدر قرار فقہ جعفریہ والے مطلقاً جبر کے قائل ہی نہیں ہیں کہ بھائی ان کے طرف ہے. بعض ان کے فقہا کہتے ہیں یا بعض ان کے امام کہتے ہیں کہ جبر ہے، ہم جبر کے قائل نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں، سیدھی آیت ہے، بالکل نص قرآن موجود ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، جو جہاں ہے وہاں رہے. ہم ہمیشہ من الابد الہ یہاں تک ابھی تک ہمیشہ یکجہتی کا پیغام دیتے. کیوں؟ اسلام نے یکجہتی کا پیغام دیا ہے، اسلام نے اتحاد کا پیغام دیا ہے، اسلام نے پیار و محبت و بھائی چارے کا پیغام دیا ہے. کہیں پھٹی پرانی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ رسول نے کسی کا گریبان پکڑ کے کہا ہو کہ کلمہ پڑھو. کہیں پہ میرے مولا علی نے کسی کے اوپر تلوار رکھ کے جبرن نہیں کہا ہو کہ آپ علی ولی اللہ پڑھو یا محمد رسول اللہ پڑھو. نہیں، اسلام میں جبر ہے ہی نہیں. آپ جاؤ، آپ آزاد ہو، دیکھو، کوشش کرو، ریسرچ کرو، جہاں حق مل جائے وہاں رک جاؤ. ہم ہمیشہ شیعان حیدر قرار یہ پیغام دیتے ہیں، ہمارے مجالس میں آیا کرو، دیکھو تو صحیح، یہاں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں یا ائمہ کے فرامین پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ گفتگو ہی نہیں. نام مجلس حسین ہوتا ہے لیکن پورا اسلام یہاں بیان ہوتا ہے. سر یہ بڑا کانسیپٹ ہے کہ یہاں پر آپ لوگ مولا علی کے فضائل کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، ان مجالس سے ہی ایسے پیغامات جاتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم علی کے ذکر کو بڑھا رہے، یہ تو پھر تو یہ اعتراض رسول اللہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سے پہلے جتنے فضائل وہ رسول اللہ نے بیان فرمائے. یعنی مولا امیر کے فرامین کو اگر دیکھا جائے، یا تو دنیا کوئی اس کا مثل لے کر آئے، 2 صورتیں ہیں، یا رسول اللہ بیان نہ فرماتے ہیں. اب اگر رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں تو اب سنت رسول ہمارے کیا، قرآن نے کیا کہا ہے، آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جو رسول منع کرے اسے رک جاؤ. اب جو رسول نے جیسے جیسے بتایا ہے ہم نے ویسے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب اگر رسول نے کوئی ہزاروں حدیث میرے مولا امیر کے شان میں پیش کی ہے تو ہمیں بیان کرنی پڑے گی، اگر کسی اور کی ہوتی تو بیان کر لیتے. اچھا سر ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ تفرقہ کیوں ہے، یہ فقہ واریت کیوں ہے؟ سنت جماعت اہل تشیع یہ سب الگ الگ بیانات میں مختلف انداز میں ایک دوسرے کو کیوں جھگڑے میں پڑتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ جھگڑے کی بنیاد دیکھی جائے گی کہاں سے شروع ہوئی ہے. ہم نے رسول کو صحیح معنی میں رسول مانا ہی نہیں. میں نے اول آیت پڑھی تھی نا کہ آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اسے لے لو. اب یہ نہیں پوچھنا یا رسول اللہ یہ کیوں دیا وہ کیوں دیا، اگر مٹی بھی اٹھا کے دے آپ کے لیے سونا بن جائے گی. یعنی کیونکہ مصطفیٰ جو دے رہا ہے وہ لے لو، آنکھیں بند کر کے لے لو. آخری وقت میں رسول کہہ رہا ہے، ان ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، بالکل موجود ہے، کہ آپ کاغذ قلم لے کر آؤ، میں آپ کو ایسی چیز لکھ کے دے رہا ہوں، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو درمیان میں کسی نے کہا کہ یہاں پہ بخار کا زیادہ غلبہ ہے، ہذیان کی باتیں انہوں نے کہی. اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی، رسول نے کہا قوموا انی،
جتنے ہو مرد ہو عورت ہو سارے نکل جاؤ. یہ سارے نکل گئے. اگر اس وقت رسول کی یہ بات مانی جاتی کہ رسول کیا لکھ کے دے رہے تھے, رسول خدا نے پہلے سے بیان کیا ہوا تھا کہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکم, یعنی میں تم میں کتاب و اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر ان دونوں کو تھام کے رکھا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, حتیٰ کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, قیامت تک ساتھ رہیں گے. ہم نے کیا کیا, بعض نے ایک چیز کو اٹھایا, بعض نے دوسری چیز کو. اگر ہم اہل بیت کو اور قرآن کو ساتھ میں اٹھاتے تو یہ جتنے راستے بنے ہوئے ہیں یہ راستے بنتے ہی نہیں. یہ راستے سارے رسول خدا کے بعد بنے. اولاً رسول خدا جب غدیر پر اعلان کر رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, اپنے تمام مکتبہ فکر والوں نے لکھا ہاں رسول نے اعلان کیا. معنی میں فرق ہو گیا, کسی نے کہا کہ دوست کی مولا کی معنی ہے, کسی نے کہا, ہم نے کہا نہیں مولا کی معنی ہے. پھر بہت لمبا چوڑا یہاں پہ بحث آ جاتا ہے کہ مولا ہے یا دوست ہے. تو واضح طور پہ نتیجہ یہ بتاؤں, مانا گیا کہ یہاں پہ مولا کی معنی یہاں پر رہبر, رہنما, پیشوا, رسول خدا کے وسیع اور جانشین کی معنی تھی. رسول نے تو سرعام علی کو بیان کر کے گئے, کیا ضرورت پڑی تھی ادھر ادھر کے جو ہے چکر کاٹنے کی, کہیں پہ محفلیں منانے کی, کہیں پہ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے کی, یہ تو ضرورت ہی نہیں تھی نا. سارے مل کے رسول اللہ کا جنازہ بھی اٹھاتے, اٹھانے کے بعد بیعت پہلے علی کی تھی, بعد میں کر لیتے, مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ تو بعد میں ایک کمرے کا مسئلہ تھا, کسی گھر میں بیٹھ کے انہوں نے جو کھچڑی پچائی, اسی کھچڑی جو پکی تھی اسی کا یہ ریئیکشن ہے ہمارے سامنے. اچھا سر, آپ توہین رسالت کی بات کرتے ہیں تو توہین رسالت تو کربلا میں پیش آئی تھی. آپ بتائیں کہ یہ وہاں ایسا واقعہ ہوا تو اس کے بعد کیا رہ گیا تھا؟ وہ یہ نا, توہین رسالت کا مدعا کون اٹھاتا ہے؟ ہمارے اس طرف کے دوست اٹھاتے ہیں کہ توہین رسالت یہ وہ مدعا اس طرف کا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں توہین رسالت کہتے کس کو ہیں؟ حسین کی توہین رسول کی توہین ہے, حسن کی توہین رسول کی توہین ہے, سیدہ کی توہین رسول کی توہین ہے. سیدہ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور 6 ماہ تک دہلیز پر کھڑے ہو کے رسول خدا فرمایا کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیاتیں پڑھ کے دنیا کو, صحابہ کو ہر نماز کے بعد کہتے تھے دیکھو یہ دروازہ کس کا ہے, کہا علی و بطول کا ہے, کہا اس دروازے کا خیال رکھنا. اب اس دروازے پر ہجوم کا لے آنا کیا یہ توہین نہیں ہے؟ اس دروازے کو توڑنا یہ توہین نہیں ہے؟ اس کو آگ لگانا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ جو بی بی اکلوتی رسول کی بیٹی ہے, دربار میں جا رہی ہے, خالی واپس آ رہی ہے, یاد یہ توہین رسالت. توہین رسالت کا اگر بل ہے نا تو پہلے ہم اٹھائیں گے کہ توہین رسالت کہاں کہاں ہوئی ہے. سر آپ یہ بتائیں کہ علم کو اتنا منتشر کیوں کیا گیا ہے؟ مطلب علم ایک کتاب میں ایک طرح کی کوٹیشن درج ہے, دوسری کتاب میں کسی اور طرح کی کوٹیشن درج ہے, اس طرح کیوں انتشار پھیلایا جا رہا ہے؟ انتشار نہیں ہے, یہ تقاضائے وقت ہے. انتظار اسے نہیں کہا جاتا تھا. آپ کے انتشار کہہ رہے ہیں, انتشار نہیں ہے, مجبوری ہے. آج اتنی میڈیا فاسٹ جا رہی ہے نا, آپ ادھر کی بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے. اس زمانے تو میڈیا تھی نہیں, اور جو میڈیا تھی نا وہ میڈیا کون سی تھی؟ میں نے کچھ سال پہلے ایک جو ہے کارخانے کو آگ لگ گئی, تو جتنے اخباری نمائندے تھے اور جو چینل والوں نے اپنی اپنی رپورٹ پیش کی. کسی نے کہا ایسے ہوا, کسی نے کہا ایسے آگ لگی, کسی نے کہا ایسے آگ لگی. اتنا فاسٹ میڈیا ہونے کے باوجود بھی اتنے اقوال جمع ہو گئے. اس وقت تو کوئی کہاں کا, کوئی کہاں کا, کسی نے دور سے سنا, کسی نے قریب سے سنا, کسی نے امام سے سنا, کسی نے غیر امام سے سنا. تو ان مختلف اقوالوں کی وجہ سے مختلف باتیں سامنے آئی. یہ تو بالکل واضح بات ہے. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دور حاضر میں بہت سارے علماء کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے, نشست ہوتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف رائے نہیں ہے ان کے درمیان. مگر جب وہ عوام تک یہ بات آتی ہے یا لوگوں میں, فرقوں میں یہ بٹے ہوئے لوگ یہاں تک آتی ہے تو یہ فرقہ واریت آ جاتی ہے. جب علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اولاً تو ایک ہوتا ہے اختلاف ذاتی
ٹھیک ہے، وہ الگ اختلاف، اسے اختلاف کہہ سکتے ہیں، علمی اختلاف نہیں ہوتا. علم چاہتا ہے دلیل اور برہان کو. ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی علماء ہوں، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ہم تعلق رکھنے والے ہوں، اگر حقیقی معنی میں وہ عالم قرآن اور حدیث کو مانتا ہے تو وہ یقیناً یہ سمجھے گا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. شدت تو اسلام ہی نہیں جانتا. اسلام نہ افراط کو چاہتا ہے، اسلام نہ تفریط کو چاہتا ہے. اسلام اعتدال پسندی کا نام ہے. اسلام ہم محبت کا پیغام دینے والا ہے. اب جہاں پہ تنازع بڑھ جائے، کہیں پر آپ آگے 19-20 ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ اس کا ذاتی پرابلم ہے اس بندے کا، اس سے مذہب کا مسلک کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ علامہ ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس بہت سارے لوگ، عوام ہزاروں کروڑوں میں آپ کے میسیجز ٹی وی کے تھرو ہر جگہ پہ جائیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حق ادا آج کے دور میں صحیح طریقے سے ہو رہا ہے؟ ہر عالم اپنی ڈیوٹی صحیح سے انجام دے رہا ہے؟ میں اپنی ذاتی بات بتاؤں، مجھے کشمیر جب گیا، آزاد کشمیر، مظفر آباد، وہاں پہ میں نے مجالس وغیرہ پڑھی، تو مجھے بہت وہاں سکون ملا اس چیز کا کہ جہاں پہ ممبر پر حسین کی تعریف کرنے کے لیے شیعہ عالم آ رہا تھا، وہیں سے کسی دوسرے مکتب فکر کا آ رہا تھا. بھائی میں نے پہلے عرض کیا کہ علمی اختلاف نہیں ہوتا. ہمارے اپنے امام ہیں، کسی مکتب فکر کے اپنے امام ہیں، اس کی الگ فقہ ہے، میری الگ فقہ ہے. میں اپنے امام کا تابع ہوں، وہ اپنے امام کا تابع ہے. جھگڑا کسی چیز کا ہے؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا کون حق پر تھا، کون ناحق پہ تھا. تو جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تب پتہ چلے گا. یا اگر کوئی متدین ہے اور بیٹھ کے صحیح معنی میں طرفین کو دیکھے تو آج بھی حق کا پتہ چل جائے گا کہ حق کہاں پر نظر آ رہا ہے. جی علامہ صاحب، آپ نے کشمیر کی بات کی. اب دیکھیں کشمیر میں جس طرح قتل و غارت ہو رہا ہے، فلسطین میں جس طرح قتل و غارت ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں یہ کلمہ گو ہے اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہی تو ہم رونا پیٹ رہے ہیں کہ اگر ایک مکتب فکر، جتنے مکتب فکر ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے پہلے عرض کیا، آپ کے امام الگ، ہمارے امام الگ، آپ کا نظریہ الگ، ہمارا نظریہ الگ، آپ کا مذہب الگ، ہمارا جھگڑا کس پہ؟ لیکن جو مشترکہ چیز ہے وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہماری مشترکہ چیز یہ ہے، اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں سوچتے ہم؟ آج فلسطین، یہ جو اسرائیل، یہ آیا کہاں سے؟ اسرائیل کو جب ہم نے اجازت دی تو وہاں پہلے تو اولاً بے وقوفی ان لوگوں کی تھی، چند روپیوں کی وجہ سے اسرائیل کے جو بندہ آتا اپنی جائیداد بیچتا ان کو دیتا چلا گیا. جب ان کی اپنی اتنی جائیداد ہو گئی، وہیں پر انہوں نے اپنا ایک ڈیرا جما لیا. اب یہ فلسطین والے ان کے نیچے قید بنے ہوئے ہیں. لیکن اتنا چھوٹا سا ٹکڑا، امریکہ کہاں پر ہے، فلسطین کہاں پر ہے، جو طرف مسلمانوں کے ممالک کیوں نہیں غیرت آتی؟ اگر کم از کم اتنا تو سوچو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو. چھوڑو سنی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ماننے والا نہیں دیکھتا کہ سنی ہے یا شیعہ ہے، ماننے والا یہ نہیں دیکھتا کہ اہل حدیث ہے یا دیوبندی، ماننے والا تو یہ دیکھتا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے. تو کیوں نہیں پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے؟ جب اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، تو پھر یہ تفرقے میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ جب ان چیزوں میں سے ہٹیں گے، علماء ایک جگہ پہ کیوں نہیں آتے؟ علماء کوشش بھی کریں ایک جگہ پہ آنے کی، لیکن مسئلہ میں بتاؤں نا، ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں پہ انسان ہے نا، انسان کے اندر تکبر بھی ہوتا ہے، انانیت ہوتی ہے. انانیت کو چھوڑ، یہ کیوں اتنے معاملات سارے، وہ تاریخ ساری کو سامنے رکھے، کیوں معاملات پیدا ہوئے؟ صرف انانیت کی وجہ سے، ذاتیہ. جب دین میں ذاتیت ہوگی، دین میں ذاتیات آئے گی تو ایسا ہی نتیجہ نکلے گا. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہم سب ایک ہیں، ایک منٹ کے لیے بھول جائیں یہ شیعہ ہے، ایک منٹ کے لیے بھول جائیں یہ وہابی ہے، ایک جگہ منٹ پہ بھول جائیں کہ یہ کوئی کسی، اگر اتنا دیکھیں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے، ایران حملہ کر سکتا ہے، وہاں پہ ان کو جواب دے سکتا ہے، جبکہ اس نے بڑی قربانی بھی دی بعد میں. ٹھیک ہے، کیا باقی تمام ممالک جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، قریب قریب میں رہتے ہو، اگر ایک ایک پتھر بھی پھینکے تو اسرائیل چلا جاتا. ایک ایک پتھر جو ہے نا، جتنے ارد گرد موجود ہیں نا، ایک ایک پتھر ان کے ملک سے آتا، اسرائیل چلا جاتا. بس مسئلہ یہ ہے، کچھ حکومتیں، کچھ ایسی چیزیں،
کچھ ایسے لوگ جو نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن ہو، مسلمان آگے بڑھے، وہ اندرونی طور پہ اپنا کام دکھا رہے ہیں، اور ہم اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یا جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے۔ سر، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عاشورہ کے بارے میں تھوڑا سا بریف بتا دیں۔ عاشورہ کس طرح واقعہ ہوئے، عاشورہ کا دن کیسے امام حسین نے وہاں پر گزارا؟ عاشور کا دن وہ دن ہے جو در حقیقت دیکھا جائے تو دین کے بقا کا دن ہے۔ امام نے جو قیام فرمایا، امام کے جتنے بھی جانثار وہاں موجود تھے، صبح سے لے کر شام تک جتنے شہداء گئے ہیں، ہر ایک، چاہے وہ بنی ہاشم کا ہو یا غیر بنی ہاشم کا ہو، ہر بندے نے اللہ کی طرف بلایا ہے، نبی کی طرف بلایا ہے، اپنی حجت کو تمام کیا ہے۔ عاشور کے دن یہ میرے مولا حسین کی قربانیاں ہیں، جن میں جو دوست انصار 72 شہید، آخری میرے مولا نے قربانی عصر عاشور کو دی، اور سجدے کے حالت میں ظالم نے میرے مولا کا سر قلم کیا، اور پھر بھی میرے مولا سجدے کی حالت میں کہتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمد، یعنی اس کے ذکر کو بلند کرتے رہے۔ سر، امام حسین نے تو یہ درس دیا تھا کہ کسی کے آگے جھکنا نہیں، اپنے بچے، اپنا کنبہ سب لٹا دیا اس کی خاطر، مگر دور حاضر میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، جس طرح جگہ جگہ پہ مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں اور جس طرح کی یہ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ اصل میں دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی کہا کہ شیطان ایک طرف سے ہے، اور دوسرے طرف سے کچھ ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ مسلمان آگے بڑھے، اسلام پھیلے، بلند ہو، بالا ہو اس کا نام۔ بھائی آج ہم علماء کو تو آپ ایک طرف رکھ لیں، علماء کو چھوڑ دیں، جب رسول خدا کی خود ذات موجود ہے، آنکھوں سے سارے دیکھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ، ہاتھوں سے علی کو بلند ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اتنا اختلاف کیوں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں وہی ذاتیات، وہ انانیت، وہ مفادات، جب بھی انسان کا قانون ہے، میرا جو ہے نا سید ارجد جعفری کے ساتھ محبت ہے، اس حد تک محبت ہے جب تک ارجد جعفری صاحب کے سامنے میرے مفادات نہیں ٹکراتے، لیکن جس دن میرے مفادات ٹکرانا شروع ہو گئے، اس دن گویا کے اختلاف کی جڑ پیدا ہوئے۔ اسلام نے تو یہ کہا تھا ذاتیات کو گھر میں رکھ کے آؤ، اور اسلام کو صحیح معنی میں جیسے رسول نے کہا ہے پیغام دو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب ذاتیات کو لائے تو ان کے جتنے بھی مفادات تھے ان کے خلاف جب کام چل رہا تھا تو ہر ایک نے اپنا راستہ اختیار۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، اب کھل کے میں آپ کو کیا بتاؤں، سارے کچھ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، ذاتیات کے اوپر آپ بہت بات کر رہے ہیں کہ ذاتیات جو ہے نا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم اپنی، مطلب میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، اور خواتین جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں میں کس طرح کی تربیت کریں جس سے وہ ذاتیات سے باہر نکل آئیں؟ انہیں صحیح معنی میں قرآن کی تعلیم دلائیں، اور صحیح معنی میں تفسیر قرآن کی تعلیم دلائیں۔ اسلام کی صحیح تعلیم اگر حاصل ہو جائے، صحیح معنی میں تعلیم حاصل ہو جائے، تو انسان کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا، کسی جگہ پر بھی بھٹک نہیں سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم پڑھانے کے لیے تو یونیورسٹیاں کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتے، اور لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو بعض جوانوں کو قرآن تک پڑھنے نہیں آتا۔ اب جب قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، عربی پڑھنے نہیں آ رہی، ہمارے اوپر لیبل اسلام کا ہو اور ہمیں اسلام کا پتہ نہ ہو، تو پھر ہمیں اسلام کیا فائدہ؟ پھر یہ اختلافات کی جڑ بنے گی، پھر ہم کہیں کسی نہ کسی کے ہم جو اعلیٰ کار بن جائیں گے۔ لیکن اگر صحیح معنی میں ہمیں اسلام کی تعلیم ہو تو ہم تو ایک چٹان کے برابر ہو جائے، کوئی ہمیں ہلا بھی نہیں سکتا۔ تعجب نہیں کہ ایک ہر روز بندہ گوشت کھا رہا ہے، اس بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں شریعت کے طور پر حلال چیزیں کون سی ہیں، حرام چیزیں کون سی ہیں، مکروہ چیزیں کون سی ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، کیا مجھ پہ واجب ہے، کیا؟ جب جوان کو یہ پتہ نہیں، وہ اسلام کی کیا بات کرے گا آگے؟ پھر وہ اسلام کیسے پھیلائے گا، اسلام کے حق میں کیسے بولے گا جسے اسلام کا الفابیٹ کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ یہ مجھے بتائیں کہ خمس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ خمس مال کا 5واں، خمس خمس میں سے ہے، یعنی 5واں حصہ ہم شیعہ نے حیدر اقرار، تو کیا قرآن کی آیت موجود ہے کہ خمس
اللہ، اللہ کے رسول اور یتامہ مساکین کا حق ہے۔ سال پورے کا خرچ نکالنے کے بعد جو بچتا ہے ان چیزوں پر 7 چیزیں ان پر خمس واجب ہے۔ زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے قانون یہ ہے کہ جب وہ نصاب تک پہنچے۔ مثال گندم ہے، ہمارے ہاں فقہ کے مطابق اگر وہ گندم 21 من کے برابر ہو جاتی ہے، یہ نصاب کے قابل ہو گئی، اب اس پر وہ جو ہے زکوٰۃ نکلے گی۔ پھر آگے اس کے شرعی مسائل ہیں کہ یہ گندم کہاں سے حاصل ہوئی ہے، دریائی پانی سے حاصل ہوئی ہے یا برسات کے پانی سے حاصل ہوئی ہے یا آپ نے مشینری کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا ہے، تو اس کا اپنا حصہ نکلے گا، اس کا اپنا حصہ نکلے گا۔ ایسے اس کے بہت وسیع مطالب اور مسائل موجود ہیں۔ مولانا صاحب، آج عاشورہ کے دن کوئی اہم پیغام جو ہمارے مومن بھائیوں کو آپ دینا چاہیں؟ وہ یہی ہے کہ جو میں نے سر عنوان جو حدیث میرے مولا کی پڑھی کہ میرے مولا نے اپنے بھائی کو کہا کہ انی لم اخرج اشروں ولا پتروں ولا مفسدہ، میں حسین نہ خون ریزی کے لیے جا رہا ہوں، نہ جاؤ حشم کے لیے جا رہا ہوں، کوئی تخت کی لالچ نہیں، کوئی خون ریزی نہیں، کوئی فساد پھیلانے نہیں جا رہا، فقط میں اپنے امت نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جاتا ہوں۔ ہم شیعان حیدر قرار اس پلیٹ فارم سے فقط اتنا کہتے ہیں تمام امت مسلمان کو، ساری چیزوں کو چھوڑیں، کم از کم حسین کے پیغام کو عام کریں۔ جیسے رسول نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اس عنوان سے باقی اختلافات کو چھوڑتے ہوئے خصوصاً ان ایام کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ یہ شاعر اللہ میں سے ایام ہیں اور قرآن کے رائے شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ خواہ مخواہ ہم ان کی رکاوٹوں کے بجائے بہتر ہے کہ ہم ان کے لیے بہتر سے بہتر اقتدام کر سکتے تو وہ کریں اور حسینیت دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی حسینیت میں ارتقاء انسانیت بھی ہے، اسی حسینیت کے اندر ہمارے جوانوں کے لیے آگاہی، آشنائی اور شعور بھی پیدا ہوگا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کی یہ قربانی ہرگز رائے گاہ نہیں جانی چاہیے۔ آج مسلمانوں میں اختلاف اور اسلام کے نام پر لڑائی، فساد، جھگڑے بالکل سمجھ نہیں آتے۔ مولانا صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ تو دین کی بات ہے، دین سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے ساتھ مجھے ثنا آغا کو اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔